یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بلا، آکے میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آنے والے دنوں میں خاص طور سے ذی الحجہ کے 3 اہم اعمال آپ ذہن میں رکھیں۔ 3 اہم اعمال، اور اس کا حکم بھی کیا ہے وہ آپ کو بتایا جائے گا۔ ایک اہم عمل یہ ہے کہ حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو آدمی ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو روزہ رکھے گا، جسے عرفے کا روزہ کہا جاتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ فرمایا کہ اس سے 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، ایک پچھلے سال کے اور ایک اگلے سال کے۔ جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، چلتے پھرتے بات چیت میں، یا جو چھوٹے موٹے گناہ ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس ایک دن کے روزہ رکھنے کے صلے میں اور اس کے بدلے میں ایک مسلمان کے 2 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اس روزے کی بڑی فضیلت ہے۔ جو جمعہ کے دن یہ روزہ آ رہا ہے، جمعہ کے دن عام جو نفل روزے ہوتے ہیں اس سے تو منع کیا گیا ہے، لیکن یہ چونکہ سنت روزہ ہے تو جمعہ کے دن اس روزے کو رکھنا چاہیے اور رکھنے کی کوشش کریں۔ اور اس کی فضیلت حدیث مبارکہ کے اندر بڑے طور پر آئی ہے۔ تو یہ ایک اہم عمل ہے جس کو آپ ذہن میں رکھیں۔ عورتیں بھی رکھنے کی کوشش کریں، بچوں کو بھی رکھانے کی کوشش کریں، مرد حضرات بھی اس کو رکھنے کی کوشش کریں، اور خصوصاً حالات کے جو حالات چل رہے ہیں، موجودہ حالات میں اس روزے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مانگے، دعا کریں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑے اخلاص اور بڑے نہایت مخلصانہ طور پر اگر اس ہم روزے کو رکھیں گے تو اس کا ثواب بھی پائیں گے، اور دعاؤں کے ذریعے سے حالات بھی بدل سکتے ہیں۔ ایک دوسرا جو عمل ہے، جو عمل بھی کل ہی سے شروع ہوگا، اور وہ عمل جو ہے واجب ہے، ہر مسلمان مرد عورت پر 5 دن تک یہ کام کرنا واجب ہے۔ آپ اس کو بھی سن لیں۔ وہ یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد، یاد رکھیں، ہر فرض نماز کے بعد جو ہے 1 مرتبہ آدمی یعنی مرد بلند آواز سے اور عورت آہستہ آواز سے تکبیر تشریق پڑھیں۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر ہیں ہر فرض نماز کے بعد۔ اگر کسی آدمی کی جماعت سے نماز چھوٹ جا رہی ہے تو وہ اپنی نماز جب کبھی پڑھے گا تو اس کو اپنی نماز کے بعد 1 مرتبہ جو ہے اس تکبیر تشریق کو جو ہے پڑھنا واجب ہے۔ نہ پڑھے گا تو گنہگار ہوگا، اور کوئی عورت نہیں پڑھے گی فرض نماز کے بعد تو وہ بھی گنہگار ہوگی۔ یہ عمل ذی الحجہ کی 9 تاریخ کی فجر سے لے کر ذی الحجہ کی 13 تاریخ کی عصر تک یہ کام کرنا ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد اس تکبیر کو پڑھنا ہے۔ انگریزی حساب سے یہ 31 جولائی کی فجر سے اگست کی 4 تاریخ کی عصر تک جو ہے تکبیر تشریق پڑھنا ہے۔ اس کو بھی آپ ذہن میں رکھیں۔ تیسرا جو عمل ہے وہ قربانی کا عمل ہے۔ جیسے عرفے کا 1 دن کا روزہ، تکبیر تشریق 5 دن کی، اور قربانی 3 دن تک کی جا سکتی ہے۔ قربانی 3 دن تک کی جا سکتی ہے۔ ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو، 11 تاریخ کو اور 12 تاریخ کو۔ اگر کسی سے ہو گیا کہ ہم پہلے دن کریں، اس کی فضیلت زیادہ ہے تو پہلے دن کر لیں۔ اگر پہلے دن نہیں ہو سک رہی ہے تو دوسرے دن کر لیں۔
اور اگر کسی آدمی کے دل میں یہ بات آئی کہ مجھے بھی قربانی کرنی چاہیے تھی، اللہ نے مجھے بھی دولت دی ہے، وہ دوسرے دن سوچ رہا ہے اور جب کا جب جو ہے کوئی بکرا لایا یا کسی بڑے جانور میں حصہ لیا تو تیسرے دن یعنی عید کے تیسرے دن بھی جو ہے قربانی کی جا سکتی ہے۔ تو یہ بات جو ہے یہ چند مسائل اور چند احکام، اور قربانی کرنا بھی صاحب استطاعت پر واجب ہے، نہیں کرے گا تو اللہ کی نظر میں اور اللہ کی بارگاہ میں وہ انسان گنہگار کہلائے گا۔ اس لیے 3 عمل یاد رکھیں۔ 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھنا ہے، 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر ذی الحجہ کی 13 تاریخ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد مرد اور عورت دونوں کو تکبیر تشریق پڑھنا ہے، اور ہر صاحب استطاعت انسان اور مسلمان پر 10 ذی الحجہ سے لے کر 12 ذی الحجہ یہ 3 دنوں کے اندر قربانی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔